قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی. 100 مردوں سے زیادہ طاقت. اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی. آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے. ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی. تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا. وہ ہمارے ایک دانشور ہیں، تو انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا. تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر، اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی. تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. تو وہ کراتی بھی ہیں. 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیانا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے. جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تامد اتاریے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف. اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوئی. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی. یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا. اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیات. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جائے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں. حضور علم کا سمندر ہے، سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے، حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے بارے نہیں پوچھ پاتا تھا. 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے. وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں. کہتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے، پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے. آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے. سوال کا جواب، یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے، مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے. چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہے. لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا، علم بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں. آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے. تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے.
حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں. تو لفظوں میں حیا، جملوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اٹھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے. اسلامی عقائد پھر تو میں جو سے نا مرضی کا، پھر تو جو بنیادی عقیدہ، اس لیے بزرگ جب کسی عقیدہ کو بے آخرت حیا ہے. کہتے تھے نا، جن چیزوں پر انسان ساری اللہ زندگی اکبر، اعمال اور کرتا جب ہے، کسی کو کہتے تھے نا یہ بے وہ حیا چیزیں ہے ہوتی تو ہیں لوگ جو اس سمجھتے کے تھے کہ عقیدے میں کسی شامل بات ہوتی کر ہیں. دی. لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ عقیدہ بس جس بھئی طرح کا ہوتا ہے اب اس اسی کے طرح ساتھ کا کوئی انسان کلام عمل کرنے کی کرتا ہے. ضرورت ہے، اس جو کو اس اب کی اصلاح سوچیں ہوتی ضرورت ہیں، جو نہیں. افکار یہ ہوتے بے ہیں، حیا اسی ہے. طرح کیا معنی؟ اپنے شب و روز گزارتا اب ہے. یہ جو اس کے دل جن میں آئے لوگوں گا کا وہ کرے عقیدہ گا، آخرت جو اس کی مضبوط طبیعت ہوتا ہے نا چاہے کہ ہم گی نے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرے کھڑے گا. ہونا ہے، اب ہم یہ نے کسی پہلو اس کی بھی بارگاہ میں قابو جا آنے کے کو اپنے تیار ہے. اعمال کا حساب بے دینا. حیا. عقیدہ آخرت بے مضبوط حیائی ہو تو بہت بڑا لازمی عیب طور ہے. پر اعمال اور جو سمجھ لوگ آتے. کہتے ہیں کہ ہمیں انسان بالکل آزادی ہونی جوابدہی کے تصور کے ساتھ اپنے ہمارا اپنا معاملات جسم ہے تو زندگی ہماری کو اپنی بار مرضی بار چلے صحیح گی. کرنے کی ایک کوشش وزیر کرتا صاحب ہے، پتہ نہیں میں ان کو جانتا عقیدہ تو نہیں، انہوں نے آخرت سینٹ میں اسلامی تقریر کی ہے، عقائد میں نے میں ان کی بات سنی بنیادی ہے. فکر کا اس نے کہا عقیدہ، نہیں نہیں بھائی اساس ہے جسم عقائد. رب کا ہے تو اگر مرضی بھی کسی تو شخص رب کا کی یہ خیال چلے ہو گی. جائے کہ میں بس اور یہی مرضی زندگی بھی، ہے، کھا لو پی لو یہ موج مرضی کرو، بھی تو ظاہر اللہ ہے کی، یہ وہ مجھے تھوڑا سا فنا مسئلہ کا ہے نام جسم جب پر، کبھی کبھی رکھ لے گا زندگی کثرت کو سفر اور سے وہ الرجی ہو دوبارہ جاتی اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا میرے تو ساتھ وہ تو لوگ نا کسی دل سے قانون پیار کا کرتے پابند ہی نہیں رہے گا. شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر وہ ہو تو جس تک کسی میرے چیز کی سنگین پابندی لے نہیں کے نہ کرے گا، گئے. کسی چیز سے پرہیز پر نہیں کرے جسم گا، اللہ کا من ہے نا، چاہی زندگی گزارے گا. مرضی بھی عقیدہ جب چاہے گا آخرت سے اللہ کی بارگاہ میں کیوں کھڑا کچے ہونے کا کاموں میں لوگ تصور پڑ گئے؟ یہ انسان کو کیوں سنوار غلط لوگ دیتا سوچ ہے. میں پڑ جاتے یہ ہیں؟ ایک ایسا اسی کا ہے. مراقبہ اور ہے جب جو وہ تزکیہ چاہے گا نفس کر دیتا ہے. آپ اس بات کو انسان اچھے کا طریقے سے باطن سمجھ سنور لیں جاتا ہے، کہ جو اپنی اخلاقیات میں مرضی تبدیلی چوکوں آتی ہے. چوراہوں میں کر رہے پھر ہوتے ہیں نا، کوئی جو کیمرہ مرضی بھی نہ گن لگا وہ ہو جانور نا، ہوتے ہیں، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ وہ پھر بھی نیک ہو جانور جاتا ہوتے ہے. ہیں کیونکہ جو اس کا نہ خیال چوک ہوتا ہے دیکھتے ہیں میرا نہ رب گلی مجھے دیکھ دیکھتے ہیں، رہا نہ ہے، انہیں صبح پتہ ہوتا ہے قیامت کہ میں اپنے جگہ رب کون کی سی ہے، وہ بارگاہ میں انسان کھڑا ہے. میں نے کیا کہہ جاؤں. دیا جو میں نے کہنا تو تھا، عقیدہ آخرت میں کی نے کہہ دیا. مضبوطی، وہ جانور اس ہوتے ہیں. تصور اور کا جو کچھ انسان مضبوط ہوتے ہیں نا، ہونا امت مسلمہ ان کے کے لیے اندر کچھ نہ نہایت کچھ ہی پھر شرم ضروری ہے. حیا بھی آپ دیکھیے ہوتی ہے. قرآن وہ مجید چوکوں فرقان چوراہوں حمید میں وہ ہماری حرکتیں توجہ اور وہ دلاتا کام ہے، نہیں اور کرتے سورۃ جو جانور کرتے ہیں. القیامہ کے اندر ان اللہ کے لیے کریم نے بڑے ارشاد پردے فرمایا ہوتے ہیں، ان کے لیے ایحسب بڑی باتیں الانسان، ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا کیا ہے. آدمی جو اس بالکل گھمنڈ میں آزاد ہو ہے، جائے، کیا انسان کا کوئی یہ پتہ نہ خیال ہو ہے کس وقت ان کیا یترک کہنا ہے، کا کیا سدا، کرنا ہے، تو پھر وہ کہ دائرہ اسے آزاد چھوڑ دیا انسانیت جائے سے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے خارج گا. ہو جاتا ہے. ہم آپ کو کیا کیا دعوت انسان دیں؟ یہ سمجھتا ہے آپ تو اس سے وہ کوئی باتیں کر سوال؟ رہے ہیں جو ایحسب اسلام کا الانسان، انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک کیا نہیں. انسان اس آپ تو وہ گمان والی میں باتیں ہے، کر اس رہے ہیں. گھمنڈ میں ان ہے کا ان یترک کا انسانیت بھی سدا، تقاضا نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. اسے آزاد چھوڑ لیکن دیا ایک جائے گا، بات، کوئی پوچھنے میں تو والا نہیں جذباتی ہوگا. نہیں ہوتا، میں اسے بڑے آزاد غور نہیں سے چھوڑا چیزوں کو جائے گا، اس دیکھتا پر ہوں، سنتا ہوں. پابندیاں ہیں، اس پر کچھ اور نہ قیود میں ان ہیں، موسمی اسے مینڈکوں کچھ کی، وہ حدود مجھے بتائی رافق گئی صاحب ہے. کہنے لگے جی بڑے اسے بڑے مولوی دائرہ ایک بندے کار کے دیا ساتھ گیا بیٹھے ہے، ہوئے اسے ہوتے بتایا تھے گیا ہے کہ یہ اور وہ حلال ہے، روزے میں یہ بڑے حرام بڑے ہے، درس دیتا تھا یہ تو تیرے وہ بھی لیے فلانی جائز فلانی ہے، یہ حرکتیں تیرے کر لیے رہا ہے. تو میں جائز نے کہا ہم نے تو نہیں پرانا ہے. کہا تھا کہ اس موسمی چیز کی مینڈک حد ہے. تک تو آگے بڑھ تو سکتا ہے پرانے کہہ جہاں رہے ہیں سے کہ اس اداکار لائن ہے، کو تو کراس تو نہیں وہ کر جہاں سکتا. کاسٹ کریں گے اس وہاں پر وہ اداکاری پابندیاں کرے ہیں، گا. آپ ان کسی مذہبی پابندیوں جگہ کے کر لیں تو بیچ وہاں رہ کر کے لے وہ گا، کہیں زندگی اور گزارے جگہ گا. کریں گے تو. اور یہ ہم بھی تو یاد پرانا کہہ رکھیں، رہے ہیں. یہ آیت ایک دوسرا کسی کو معنی کبھی یہ سمجھ دیتی ہے آتی کہ ہے یہ تو مت کسی کو سمجھے کبھی کہ صبح اور قیامت اسے جگہ جا چھوڑ کے دیا سمجھ جائے. آتی ہے. ہم ان اس لوگوں سے سے پوچھا پریشان جائے نہیں گا، ہوتے. اس سے کیوں؟ سوال کیا جائے گا. سن لیں، اللہ کوئی کی بارگاہ مایوسی میں نہیں. جب یہ کھڑا ہوگا تو ان اس کے سے اندر اپنے جتنا اعمال زور کا ہے وہ حساب لگائیں. دینا ہو. یہ ملک لازمی بنا ہے طور پر رسول ایک اللہ کے عدالت نام. صبح قیامت لگے گی جس یہ اللہ عدالت نے میں تحفہ مجرم دیا ہے پیش ہوں گے. امت انہیں مسلمہ اپنے کو. یہ جرموں نبی کا پاک کے حساب نام دینا پہ ہے، بنا ہے تو ظالموں کو یہاں کھڑا جھنڈا کیا بھی جائے وہی گا، والا ان سے بلند ان کے ہونا ہے جو ظلم کے مدینے بارے میں والے بات رسول کا پوچھو. جھنڈا ہے. تو اور لازمی یہاں طور وہی پر کام عقیدہ چلے گا جو آخرت کی نبی پاک نے مضبوطی بیان انسان فرمایا. کو مضبوط کرتی تو ہے. اس طرح کئی لوگ اس آتے کے ہیں اعمال شور شار پر پیرے کرتے ہیں بیٹھ چلے جاتے جاتے ہیں، ہیں. وہ اتنے پھونک نا پھونک کر پریشان قدم ہوا رکھتا کریں. ہے، بہت سوچ سارے کا لوگ تو جملے بیچارے اس بولتا ہے. قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام وہ لیا کوئی جائے. بھی معاملہ کرتا ہے تو اس
اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بیچارے اس قابل ہی نہیں ہے، لہذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے، اتنے فارغ ہے اپنے معاملات کی جب جو بندہ آسانی آئے کے گا لیے، کہانی وہاں چھڑے کی گا تو ہم آسانی چھڑ کے جائیں گے، اور بھائی میں اللہ کا یہاں تھوڑا فضل ہے سوچ سمجھ کے چلوں۔ الحمدللہ ہے تعالی، لوگوں نے بڑا کہ شور ایسے ہی کیا، آزاد بڑے نہیں چھوڑا زمانے جائے سے گا، دنیا شور کر آزاد رہی ہے، پنچھیوں اور جیسی اللہ کے زندگی گھر نہ مسجدیں گزار، بھری ہوئی ہیں۔ صبح قیامت کے معاملات کو جو پیش بچیوں نظر کو رکھ بچے اس پر مس غور گائیڈ کر کرتے ہیں، یہ انہیں بڑے بڑے تصور گھر خواب کے دکھاتے باہر ہیں، بھی وہ بیچاری پورا مضبوط ہونا ماں چاہیے، باپ کو اور گھر چھوڑ کے کے اندر بھی پورا بہن بھائی مضبوط کو ہونا چھوڑ چاہیے۔ کے اس کے ساتھ شادی انسان کرتی ہے، پھر اپنے جو اس کا مالک بعد سے میں حشر ڈرے ہوتا اور ہے، قیامت آپ کے ادلیاں دن نو اس کی سردار بارگاہ میں پہن حاضری تکے کا یقین رکھے، تے شرما والیاں نو اور وہ جھوٹے یاد ڈولیاں رکھے دے۔ کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، پھر وہ بیچاری ماں بچوں کو باپ استاد رکھتے نہیں، پڑھاتا ہے،
وہ ظلم کرتا ہے محنت تو کراتا کتنی ہے، بڑی تکلیف اگر میں بچے وہ نہیں بچی پڑھتے آ تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا نازک بھی شیشی ہے، ہوتی قائل ہے بھی نا تو کرتا ٹوٹ ہے، جاتی۔ اور جب وہ آخری یہی بات کرتا حال ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے، اب چلو جدید ٹھیک ہے اگر نہ خواتین اور پڑھو یہ گے جو کچھ تو اینکر امتحان تو پرسن آنا ہی ہیں، آنا، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست رزلٹ تو سکھاتے آنا ہیں ہے، لیکن یہ مادر پیپر پیدر میں آزاد بیٹھو گے لوگ ہیں، نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ بالکل آزاد۔ یہ لاسٹ پر یہ یہ بات تو ضرور علماء ہوتی شعور ہے، نہ یہ کریں، امتحان دینے کا بات تصور نہ کریں، گفتگو نہ کریں، اور مشائخ امتحانی بات نہ سینٹر کریں، میں اور یہ جو جانے کچھ کا سنجیدہ خیال اور دینی طبقہ ہے طالب یہ علم کچھ کو شعور نہ مجبور کرے، یہ کرتا تو ہے کہ میں اس روڈوں پہ بات ننگے تیار ہو کے آ کروں، جائیں معاذ میں بار بار اس پر غور خوفناک کروں، میں نظریہ کتاب رکھتے کو ہیں۔ سمجھوں، میں عورت کو کہتے ہیں اس تیرے کو حل حقوق کروں ہم تجھے چیزوں لے کو، کے دیں تاکہ گے، جب مثلاً میں وہ کون سا حق ہے مرکز جو میں تم جاؤں نے لے کے پرچہ دینا ہے؟ دینے کے لیے امتحانی میرے نبی سینٹر میں، کریم تو پھر صلی مجھے اللہ علیہ پریشانی کوئی وسلم نہ ہو۔ اس کو بس بیٹی بھی سمجھانے کے بنایا لیے ہے، اس بات کو عرض بہن ہے بھی بنایا کہ ہے، یہاں اس کو لوگوں کو ماں بھی بتایا بنایا جاتا ہے، قائل کیا اسے جاتا ہے، بیوی یہ کا حلال عالی ہے، شان یہ رتبہ حرام بھی ہے، یہ عطا تیرے لیے فرمایا ٹھیک ہے۔ نہیں ہے، یہ تیری حدود اور ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ بیٹی تیرا کا بھی حق دائرہ بڑا کار بیان ہے، کیا جاتا لیکن ہے، اگر پھر بہن بھی کا کوئی بھی، بندہ ماں باز نہ کا آئے، بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر زیادہ بھی کوئی بات نہیں شخص کرنی باز نہ چاہیے، آئے، شاید مسئلہ خراب پھر ہو اس جائے۔ کو کہا جائے گا صبح حالانکہ نبی قیامت پاک اللہ خود صلی حساب اللہ لے لے تعالیٰ گا، علیہ وسلم نے پھر بیوی تجھے کے بارے میں مالک پتہ اپنے کیا سامنے فرمایا؟ کھڑا کرے گا، ثم فرمایا جب تم لتسألن نکاح کر یومئذ لیتے ہو تو عن اپنا ایمان النعیم، محفوظ کر لیتے ہو۔ پھر وہ تجھ سے ایک ایک اب نعمت میں کے اس بارے کی میں شرح نہیں سوال کرتا، کر لے آپ گا، خود کر لیجئے گا کہ وہ پھر ایک تجھے ایسی جواب دینا شخصیت ہوگا۔ ہوتی ہے کہ جس کی تو اس موجودگی میں تصور آپ کو کا اپنی ایمان زندگی محفوظ میں ہے۔ لاگو کریں کہ ہم نے مرنا اب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس اللہ سے کی بڑی بارگاہ بات میں کوئی جان اور ہو اس سکتی ہے، تصور کو پوری طور پر جس کی طاری کریں موجودگی اپنے میں آپ ذہنوں کا میں۔ یہ ایمان جو ہے۔ رسمی سی بات ہے نا، اور پتہ بھائی نہیں کب حدیث چلے پاک جانا عرض ہے، کر جو رہا جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی نکاح تیاری بھی ہوتی ہے، جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان جن کو ہے پتہ ہوتا ہے نا وہ رمضان مکمل المبارک کر میں نا لیا۔ کئی اس کا دفعہ ایسا معنی ہوتا یہ ہے کہ ہوا کہ ٹکٹیں نہیں مل آپ کا رہی ایمان ہوتی ہیں اور محفوظ ہے اس کی عمرے کے موجودگی ویزے میں، لگ تو چکے اس سے ہوتے ہیں زیادہ تو بھی ایجنٹ کہہ یعنی دیتے ہیں ایمان جانے سب سے والوں کو کہ قیمتی تیاری چیز ہے رکھنا، نا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا، تو اس کے تو محفوظ لوگوں ہونے نے کی وجہ بیگ حضور باندھ نے لیے نکاح ہوتے بیان ہیں، کر دی۔ سامان تیار کر لیا اب ہوتا میرا ہے، خیال ہے بیوی اگر کوئی سارے سے بڑا حقوق انتظامات مانگے کر گی تو کے رکھے، بیوقوفی کرے کیوں؟ گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کہ کریم پتہ نے نہیں اسے کس عطا وقت کر بلاوا دیا، اتنا بڑا مقام دے آ دیا جائے کہ گا، تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے محفوظ گا، ہونے کا ذریعہ پھر بن اپنی گئی تیاری ہے۔ بھی تو یار کچھ عورت بتا کو جو میں بھی حقوق بتاؤں رسول آپ بھی کریم بتائیں، پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری نبی پاک نے جو ہوتی ہے، حقوق ہماری تیاری کیا ہے اگر دیکھیں نا، اچانک جانے پڑے اس کی حضرت بارگاہ عبداللہ ابن عمر رضی کیا اللہ تیاری؟ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ روز بیمار دیکھ تھی، رہے ہیں نا کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے، جلدی پہنچ نہیں جلدی سے سکے، وہ آئے تو جب بہت ہاسپٹل جلدی گئے ہو تھے سفر پہنچ بڑا نہیں سکے، شدید تھا، تو کچھ آپ نے لوگ جلدی سے نماز کسی ادا کی، فیلڈ جلدی میں سے کام کر چلے۔ رہے آپ تھے، کے ڈگری خادم نہیں کہنے مل لگے سکی، حضور خیریت جا ہے؟ ہی نہیں فرمایا سکے، میری وقت بیوی آ گیا، بیمار ہے۔ تو اگر وہ ٹائم آ جاتا تو ہے سے اس کی بارگاہ میں آپ کی حاضر ہونا اہلیہ پڑ بیمار ہے، جاتا تو آپ نے نماز بھی تیاری جلدی کیا سے ہے؟ پڑھی، سفر بھی نبی جلدی پاک جلدی علیہ کیا، السلام گھر تو کے فرمانے اندر لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے مدینے گھر والے والوں رسول کی نے سکھائی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے، آپ اس حضرت عائشہ کیفیات صدیقہ کو کہتی ہیں سمجھیں حضور کہ دعا حضور مانگتے صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات میں درس موجود دی۔ ہے، کیا دعا تھی؟ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، اے اللہ جو ذرا حساب عورت کو حضور آسان نے کر کے فضیلت لینا، دی، یہ فضیلت کسی یہ اور کو نہیں حضور دی۔ کبھی تعلیم حضور نے امت کے لیے فرمایا دعا کہ تمہارا ابا اللہ تمہارے حساب ساتھ ذرا بہت آسان سخت کر کے رویہ کرے لیجیے، تو تم مالک نے کرم فرما۔ اس کو اس سختی پر داد حضرت دینی عائشہ ہے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چلو ارشاد اگر وہ فرماتی ہے میں نے زیادتی بھی عرض کرے کیا تو تم نے اس یا کے ساتھ رسول اللہ سلوک صلی اللہ تعالیٰ علیہ اچھا ہی وسلم کرنا۔ یہ آسان لیکن حساب آپ کا ایک کیا بات کو مطلب ہے؟ سمجھے نا تو کہ حضور بچے فرمانے کے لگے بارے میں، عائشہ بیٹے کے آسان بارے میں، حساب کا بیٹی کے مطلب بارے یہ میں ہے کہ فرمایا رب 10 کریم سال کے ہو بندے کے کے نماز نہ نامہ پڑھے تو اعمال سختی پر کرو، نظر ڈالے گا تمہارا ڈنڈا بھی اور پھر لٹکنا اللہ چاہیے۔ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ساری درگزر جگہوں فرما پہ دے گا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم یہ دیا، لیکن آسان عورت کے حساب لیے ہے، حضور نے جو پتہ جملے کہے، مالک کو ہے اس نے اصل کیا میں ہم کیا سمجھتے ہے ہیں پر کہ یہ کریم ہے ایک نا، بات ہے، مشہور ہو گئی ہے عدل روایت کرے تھے حدیث، تھر تھر تو کمبل، بس اس کے پس اچھیاں منظر پر شانہ اور جملوں کے والے تھے، حسن فضل پر شاید کرے تھے، معاذ اللہ غور کرنے کی پھر ضرورت بخشے نہیں، جامن میرے ذرا جے اس منہ لفظ کھالے کی تاثیر نظر پر غور کرے گا کریں۔ پھر معاف فرما حضور دے گا۔ نے فرمایا اور عورت حضور ٹیڑھی فرماتے پسلی سے عائشہ پیدا یاد کی رکھو گئی ہے، جس سے اس نے حساب یہ ٹیڑھی لیا ہے،
سیدھا کرنے کی وہ کوشش پھر بڑی کرو گے تو مشکل ٹوٹ میں آ جائے گی. جائے تو حضور پھر ہمارے لیے اس حکم کے کیا لیے ہے؟ مشکل فرمایا ہو. جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا حسابا کرو. یسیرا. اے اللہ تو آپ سمجھے حساب کہ ذرا اتنا آسان کر کے دینا, محفوظ حضور نے ذرا درجہ دے آسان دیا کر بی کے. بی کو, یہ اتنا تعلیم امت محفوظ کی کہ امت کہ کے دل فرمایا میں خیال غلطی بھی پیدا ہو کہ تو میرے حساب دینا غلاموں ہے. تم اس کے ساتھ نبھا تو نے حساب کرو, دینا ہے, گزارا کر لو. تو نے اپنے تو مال کیا کا اور حق حساب چاہیے دینا ہمیں؟ ہے, تو نے اپنے لفظوں کا جس حساب کو اس دینا کی ہے, تو نے غلطیوں معاملات کا سمیت حساب نبی پاک دینا نے ہے. تو قبول جس کرنے کرسی کا پہ حکم بیٹھا دیا. ہے, اس تو کی کلرک ہے کمزوریوں یا صدر ہے, تو نے سمیت قبول اس کر لو. نشست اب کا اس کو حساب کیا دینا. کوئی کمزوریوں تو سمیت استاد قبول ہے کرتا یا ہے؟ پیر طریقت ہے, تو مؤذن کبھی ہے آپ یا دکان پہ خطیب بیٹھے ہے, ہو تو آپ تو کہیں بھی جو اس میں بھی یہ ہے بھی تو نے غلطی, حساب میرے دینا مال ہے. میں تجھے یہ بھی تیرے کمزوری ہے, منصب یہ کے بھی بارے میں کمزوری ہے, پوچھا یہ بھی جائے گا, کمزوری ہے, تو کر لے تجھے قبول. تیرے عہدے کرتا ہے کے کوئی؟ بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے کوئی اپنی شخص ذمہ ایسا داریوں ہو کے بارے میں جو حساب کسی چیز دینا. کی کمزوریاں اللہ بیان کی کر کے بارگاہ میں کیسے تمہیں جا قبول کے کرو, پر بتانا ہے کہ رسول تم نے کریم کیا اعمال کی. صلی اس اللہ تصور تعالی کو علیہ پکا کرے, وسلم نے نا یہ ہمیں تصور سبق دیا, حضور نے ہمیں درس کتنا دیا, کو نبی پکا پاک ہونا نے ہمیں چاہیے. پیغام دیا.
دنیا کیا ہے اور فرمایا آخرت یہ کیا ہے. ٹیڑھی ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے سیدھی کرنے کی کوشش بہت کرو گے بڑا تو لمبا بیچاری چوڑا دنیا کا تصور بنا ٹوٹ لیا. جائے گی، کارے تو اس کے جہاں ساتھ دراز نبھا کر لمبا جاؤ. تصور. دنیا داری کے ہاں، لیے میری بات کو لمبی سمجھیں. منصوبہ بندی. چلے میں دور اس پر دور ایک تک اور میں نے بخاری یہ مسلم کرنا کی ہے، حدیث پھر پڑھتا میں نے ہوں. یہ کرنا ہے، پھر حضرت اس کے سلمان بعد فارسی انشاءاللہ رضی یہ اللہ کر تعالیٰ دینا. یہ تو عنہ آپ نے حضرت ابو درداء 300 کے سال درمیان کی بھائی چارہ پلاننگ بتا دی. مکے سے مدینے جب لوگ آئے یہ تو حضور نے 300 سال بھائی کی بھائی پلاننگ بتائی. کیا بتائیں تو ان کے یہ درمیان احباب بھائی کیا چارہ تھا تو کارہائے ابھی پردے نمایاں کی کر گئے. آیات نازل نہیں BA ہوئی تھی کیا، تو لوگ ایک دوسرے کی نوکر طرف جاتے ہوئے، تھے. پینشن ملی، پھر مر حضرت گئے. سلمان فارسی رضی اللہ زندگی تو تعالیٰ اتنی عنہ سی ہے. حضرت ابو اتنی درداء رضی لمبی اللہ منصوبہ تعالیٰ بندی، عنہ اس کے میں گھر آخرت تشریف کہاں لے ہے؟ گئے تو اس دیکھا میں کہ اگر ان کی کسی بیوی مقام بڑی پر رب غمگین کی بارگاہ بیٹھی. میں حاضر ہونا ہے تو آپ نے وہ فرمایا کہاں؟ بہن کیا ہوا تو جو کہنے لگی مرنے تمہارے والے بھائی کو لوگ ہوتے ہیں دلچسپی ان کوئی کا نہیں تو رہی. جینا کچھ اور طرح کا روز ہوتا روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری جن کو نفل جانا پڑھتا ہے. ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا حضرت ہوتا سلمان ہے. فارسی کہنے لگے جن ٹھیک کو کر کسی لیتے ہیں جگہ بندوبست. منتقل ہونا ہوتا ہے نماز تو نہیں ہے، جو عارضی مکانوں میں دین ہے نا رہتے ہیں یہ ان چیز. کا رہن سہن تو لیکن ذرا حضرت اور طرح سلمان کا فارسی ہوتا ہے. جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا جو ہے. ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ نماز پڑھتے رہتے. وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا. وہ کیا کرنا ہے فرمانے لگے تو نے بھی سنا. السلام نے جس دنیا کو ہم بہت میں نے بڑی بھی سنا ہے تو نے بھی سنا ہے. شام پڑھیں گے اس کی دونوں سوئیں گے کا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. دیکھیں کتنا اٹھ کے پڑھیں گے اللہ کے رسول بھی رہا کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھائیں. دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، بالکل کھول کر واضح کر کے. چپ کرنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے. وہ اس لیٹ طرح گئے دریا بہ رہا تو ہو میں سوچا چپ کر کے بڑا ٹائم ہے. اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا تو فرمانے پانی لگے اس کل کی رکھا انگلی تھا کو نا لگ گیا. نولی یہ روزہ دنیا ہے اور جو پرسوں بھی باقی رکھا تھا ہمارے ترسوں بھی رکھا تھا. فرمایا سمندر پیچھے ہے وہ سارا آخرت ہے. آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے دنیا ہے روٹیاں کہ صحیح کھائیں. مسلم میں موجود. اتنی سی دنیا کے لیے اتنے اب پاپڑ حضرت ابو بیلنا، درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، تم پتہ تم کیا اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، لمبی بات تو نہیں اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا. تو اپنی بات کرنا میں اپنی کروں گا. حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں یہ بات طے ہو جائے. انگلی کو پانی لگ گیا حاضر ہے. خدمت ہوئے. اب تم تو ہٹ گئے. وہ جنت عرض کی یا رسول جو اللہ میری صلی جنت اللہ نہیں، خدا علیہ کا وسلم فضل کے ساری رات نفل پڑھتے ہیں. جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے. میرے کریم حکم فرمائے جنت میں وہ نعمتیں ہیں نبی پاک نہ صلی کسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک بتانے کیا. والا تھوڑا سا نا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا. پھر حضور نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے تو فرمایا تیری سے لے کر آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک بھی تیرے اوپر. ہم نے جس کو اپنے مزاج کے فرمایا تیرے مطابق بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر میرے نبی اسلام کو بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ بھی ہیں. وہ ایک سور آنکھ کا بھی تیرے اوپر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیری آنکھ سونا چاہتی ہے، خدمت میں آیا کرتے تھے. تجھے سلام رابطہ تعلق کا بھی تیرے اوپر پاک نے دونوں کے سر تو جوڑے. تیرا جو ملے ہیں تعلق زر تو اسے آرام بھی یہ تو دعا کرانے آئے ہیں اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب جناب وہ میرا حضور نے اسی جو موقع ہے پر وہ فرمایا میں فرمایا تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں. حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی طریقہ رکھتا ہوں، بتائے افطار بھی مالک کرتا ہوں. معرفت کیسے دیتا ہے. یعنی کبھی رکھتا ہوں کوئی اور تو کبھی ایسا آتا جو نہیں کہتا کہ رکھتا. لاؤ نہ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی کرو کچھ محبت دیتا ہوں. سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، کچھ نمازوں کے ایسے ساتھ آتے کھیلا جو بھی کہتے کرتے، آؤ نہ ان کے ساتھ پیار بھی کرتا. کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم نے بیان کوئی فرمایا تذکرے ہو جائیں عثمان تمہاری غنی بیوی کے، کا بھی تمہارے اوپر تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا بیان تذکرہ. کر دینا. کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اچھا کہیں بتاتے بھی ہیں نا، صفیں باندھے تھک گئے کاروبار کر کر کے مجاہدین کہیں کی تیاری اکتاتے بھی بھی ہیں. میرا بھی نام سیر لکھ کرنے دیا کے گیا لیے ہے مجاہدوں کی لسٹ میں. بیٹی کو سمجھائیں، میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں ٹھنڈے علاقے میں میری بیوی نے حج کی تیاری خاوند کرنا کے حقوق
تو کہے میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہد یاروں کو بھی دیا ہے، صحت تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے ٹائم اور بیوی کے حقوق اپنے شوق کو بھی دیا ہے، نے فرمایا جہاد میں میں کوئی اور کسی چلا کو جائے ٹائم گا نہیں دوں تو گا، بیوی کے ساتھ چند گھنٹے میں آج صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری اسے دوں۔ محرم کی ضرورت ہے۔ یہ تو والی ذرا ضرورت چم ہے۔ کے قرآن پاک پڑھے، مجاہدین تو کو ذرا کیوں شوق مجاہد سے مل قرآن جائے گا؟ پاک پڑھے، تو تو اپنی بیوی کے ساتھ میرے جا رہے محبوب کی ناز نبی سنے، پاک صلی اللہ علیہ سارا زمانہ وسلم نے بھول جائے، مرد کو محافظ اور بنایا، تو راج راج عورت کے کو دعا مرد مانگے کا کہ قیدی رب نہیں کی بنایا، بارگاہ میں بلکہ اپنی عورت کو پریشانیاں عرض کرے اور مرد کو اپنے اس کا اندر کی محافظ کیفیت بنایا۔ بیان اب کرے، بچہ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن آزاد جو ہونا سخت ہو چاہتی گیا ہے، ہے، جو قبیلتیں جو بنیادی وہ طور پر نورانیت آزادی نہیں آ رہی، اس کی فحش تو بات کرے۔ بہت پہلے کہا کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سوال سمجھتا کرے، تو اس سے ہے۔ قیامت اس کے بندے کے دن پاس پر گزر کر سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا، نبی کریم قیمتی چیز ہے اس نے چھپا کے ہم رکھی ہوتی ہے۔ الجھتے الجھتے تو جو الجھتے نبی جا پاک رہے صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھنے معاملہ والے سے بیویاں زندگی اسلام ختم کو ہی نہیں قیمتی ہو سمجھتا ہے۔ شوق ہے کہ ختم ہی نہیں کہتا ہے کہ تم باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک لیکن بتائیں عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ کی خراب مسئلہ کر ہے، دیتے ہیں، بلا وجہ صاحب وہ آئے، اس کام نہیں معاملے چلتا، کا میں نے کہا شکار صاحب ہے۔ واقعہ پڑھا کرے، کہتے ہیں اب حضرت آگے میں بڑی بڑھتے دیر ہیں سے قرآن پڑھا ہوں۔ مجید میں میں نے کہا چلے کچھ سر کام دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دیکھ لیں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا بڑی دیر سے کرنا۔ میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد جھکا کے اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں۔ فرمایا کہ اے محبوب پھر مومن ذرا راضی رہ کے عورتوں سے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے کہ اپنی نظریں آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی اپنی فرمائے نظر گا، جھکا کے پھر رکھے ذرا گا انتظار عورت کی طرف، پھر ذرا صبر کر کے لیکن یہ دیکھیں۔ ساری پھر پابندی وہ شریف کہتا ہے وبشر عورت بھی الصابرین، غیر محرم کا چہرہ نہیں محبوب لیکن انہیں صبر کیا ہے نہیں اس میری پر رحمت اسی کی طرح نظر نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کہ پھر وہ کہتا ہے باقی جو کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں صبر ہے کرنے والوں کے ساتھ رب کریم تو ہوگا۔ مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی۔ اور جس کے پاس جائے اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے جائے دیکھیں۔ باہر جائے تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، پریشان ہے عورت کو بھی اجازت ہے۔ آخرت کرتی کیا ہے؟ اسلام نہیں دیتا بنیادی طور پر جب اسلام آپ کا شرم و حیا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر حیا کی انسان جب ہم کے تعریف اعمال کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ 100% کبھی چیز دیکھ کے نہ تو آپ آخرت پر جتنا جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں ذرا جھجکے ایک حدیث میں پکا کوئی غلط بات کر سیدنا مولانا شیر خدا امیر المومنین بھی ہمارے یہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی۔ محفلیں یاروں کی حضور محفلیں نے آ اس کے میں فرمایا خلیج تھا نا کہ گفتگو عمر میں ہوتی ہے تیرا گھر دیکھا ہے مجھے، رب کا شکر ادا دل یقین دوستوں کو پکا بڑی تھا نا بڑا پاک کچھ صاف ملنے والا کرنی ہے۔ چاہیے، دوستی کا رشتہ بڑا بڑا پکا مقدس ہونا کہ رشتہ میرا ہے۔ دیش میں جو جو ہے وہ پردیش میں کریں گے بھیگے جنت میں بھی اکٹھے داخل نہیں بنایا کرتے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیش میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کچی ہو کمزور جب بندے کا آخرت پر یقین فحاشی پکا ہو والی جاتا کیا ہے، ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر آدمی ہمارے محدثین محدثین نے لکھا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا جس مزاج کا جو ہوتا جی ہے نا، چاہا اس بزدل ہو جاتا ہے۔ امت میں اچھا کون ہے؟ آپ جب حیا اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے، والوں کے حق میں اچھا ہے۔ دیکھیں نا صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ سکون سے کہاں اس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے، کھا لو پی لو بس یہ زندگی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، خالی فلاں ہو گئے۔ دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے، بہترین وہ ہے جرت جو مند نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح اپنے اور آپ کو جن کا یہ چھپا خیال لیتا ہے ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ اٹھنا ہی اسے سکون عطا کرتا ہے۔ علیہ السلام ایک اور صحیح اس زندگی کی کی زیادہ زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر موت سے گھبراتے نہیں، اب وہ مکمل طور انہیں پہ مرنے سے سمجھتا ہے ڈر کہ نہیں میں لگتا۔ بچہ چھوٹا چاروں ہوتا ہے، جانوں سے موت چھپ گیا کا ہوں، لفظ اگر میں کوئی شہید بندہ ہو جاؤں سنا گا کہ تو انہیں میرا بلیک جو میل پردہ نہیں کر قائم سکتا، غلطی وہ کرے بندے تو کیا اسے طاقتور نکال ہو دیا جاتے جاتا ہے؟ ہیں، ہمت ہو نہیں جاتے ہوئی۔ ہیں۔ بولے حضرت آپ جابر چھپ بن جاتے عبداللہ ہیں، فرماتے جب آپ ہیں بخاری حیا میں کے حدیث اندر ہے، سمجھ جاتے ہیں، جب آپ فرماتے ہیں چادر ایک کے اندر احد آ والے جاتے دن ہیں، ایک صحابی تو خزما آپ کھا بہت رہے ساری تھے، جگہوں پہ کلاڑی آسانی تو حاصل حضور کی۔ کھاتے کھاتے انہوں نے تو نبی حیا پاک تو صلی آپ کو اللہ سکون تعالیٰ دینا علیہ چاہیے، وسلم کو بلا حیا تو دل کو راحت اگر میں دیتی ہے۔ آج شہید ہو میں جاؤں بڑی تو کہاں ذمہ جاؤں داری سے گا؟ بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے نا تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے۔ مزہ ہوتا ہے، خوش طبی وہ حضرت نہیں، جابر مزہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاق فرماتے ہیں، اڑانا۔ اس بندے نے کیا کیا، اس نے نہ
کھجور جتنی کھا قرآن لی پاک تھی میں نا مذاق کو ایک جگہ پہ باقی جاہلوں نکال کا دی طریقہ بھی قرار دی تلوار لی میدان میں گئے شہید لوگوں ہو سے گئے حضرت موسیٰ نے سبق کہا کہ ہمیں کیا گائے ذبح دیا؟ کرو اور ایک کہنے ٹکڑا لگے مخلوق کو مارو زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں دیر بھی کیوں کر دی تو قرآن مجید پھر کہتا ہے چھوڑو کہ جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام موسیٰ علیہ پائیں گے السلام فرمانے لگے کھانے اعوذ کی بھی باللہ دیر ان برداشت اکون من الجاہلین نہیں کی یہ آخرت کا فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل میں ہوں کھڑے ہونے کا تصور مذاق کرنا تو طاقتور جاہلوں کا کرتے طریقہ ہے وہ بزدل اقبال کیا کہتا ہے زبان سے اقبال کہتے ہیں جملہ موت نکل کو گیا سمجھے ہیں غافل اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا شام جملہ زندگی نکل گیا آپ نے پھر کہہ دیا صبح کہ مذاق صبح میں جو مرضی زندگی کریں گے جو مرضی اور کریں گے جو شام ہمارا دل میں آئے گا کریں گے وہ کہنے لگے عرش فرشتے باندھا مرزا مکے پہ گئے شور جس بلے کا شاہ لوگ ساری مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق کہتے مر بن گیا ہی جاتا کوئی ہے ہو جینے دیتا ہے یہ تو کسی آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا وارث شاہ یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے یاد رکھنا چھپنے کو جگہ وہ نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں انعام تکلیف میں ہے آتا ہے پل ہے اور موت بڑی اذیت گزرتے کا ہیں پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے میں کئی دفعہ عرب کے کہتا اندر جو ہوں قوالی لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ڈپریشن بہت بڑھ گیا الحمدللہ کووڈ 19 کے دن تھے کورونا کے کہ میرے پنجاب تو کی مجھے میرے پاکستان سرکاری کی ادارے میں بیٹیاں بلایا گیا 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی میں نے گفتگو کرنی تھی اس حملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے کہنے لگے ہم بڑا ڈپریشن بڑا ڈر رہے ہیں وقتی طور پہ خوف بھی بڑا خیال ہو